بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لندن وقت کے مطابق اس وقت رات کے 2:30 یعنی 2 AM 8 اگست 2017 کی تاریخ شروع ہو چکی ہے. منگل کا دن ہے. 8 اگست 2017 Tuesday and 2:30 London time. ایک مرتبہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today I am gonna address to the students, Muhajir students, Baloch students, girls and boys, particularly youth who are studying in schools, secondary level schools, primary level and secondary level schools, colleges, universities, technical institutions, computer, technology institutions, information technology colleges, and other educational institutions where the boys and girls are getting education. Particularly, as I said earlier, students of higher education, like universities, colleges, girls, boys, but the future of all the nations lie in the hands of youth. Youth are the backbone of all the nations' building process. All the youth, please listen to me. Each and every word which and every sentence which I speak, I am going to speak now. First, in the beginning, I start in the name of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, and I also say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دیکھیں مہاجر یوتھ، اسکولوں کے بچے بچیوں، کالج کے بچے بچیوں، یونیورسٹیز کے نوجوانوں اور جوانوں، مہاجر قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے.
بلوچ قوم کا مستقبل بلوچ نوجوانوں اور یوتھ کے ہاتھوں میں ہے. سندھی قوم کا مستقبل سندھی قوم کی یوتھ نوجوانوں اور جوانوں میں ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے. اسی طرح پنجابی مظلوم، محروم، محنت و مشقت کرنے والے، چائلڈ لیبرز کرنے والے، محنت و مشقت مزدوری کرنے والے، اور مزدوری محنت مشقت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھتے ہیں، ان سے بھی میں مخاطب ہوں. اسی طرح پشتون قبائلی علاقوں کے یوتھ، نوجوانوں، اور جوانوں، اس میں لڑکے لڑکیاں یعنی بوائز اینڈ گرلز دونوں شامل ہیں. میری نظر میں گرلز اور بوائز میں کوئی فرق نہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں خواتین کو ہمیشہ دبا کے رکھا گیا، انہیں ان کا مقام نہیں دیا گیا. بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا، اور اجازت بھی دی گئی تو پرائمری اسکول تک، بہت نے اجازت دی تو سیکنڈری تک، ان سے زیادہ کسی نے ہمت کی تو کالجز تک بس، اور اس سے زیادہ کسی نے دی تو میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز، یونیورسٹیز تک جانے کی اجازت دی. اس کے بعد پڑھ لکھ کر ڈگریاں حاصل کر کے گرلز کو خاص طور پہ گھر پہ بٹھا لیا جاتا ہے یا ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. میں نے بہت سی ڈاکٹرنیوں کو، یعنی لیڈی ڈاکٹرز جو ہوتی ہیں، ان کو دیکھا ہے جنہوں نے MBBS فرسٹ کلاس فرسٹ میں پاس کیا، ان کی شادیاں کر دی گئیں. انہوں نے علاج کرنے کے بجائے بچے پیدا کیے، بچوں کی پرورش کی، اور اس طرح ساری زندگی بچوں کی پرورش دیکھ بھال کرتے کرتے ان کی ڈاکٹری بھی گئی. اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. پاکستان تباہی کے حال پر اس لیے پہنچا کہ کبھی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے والا کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا ملک میں. میں نے ہمیشہ قرآن و حدیثوں، فلسفیز ہوں، دنیا بھر کی فلاسفرز کی، یعنی آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ارسطو جسے کہتے ہیں، سوکریٹس، سقراط جسے کہتے ہیں، سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، پلانے والا، سزا دینے والا باقی نہیں رہا، اسے کوئی نہیں جانتا. سقراط اپنے حق پر ڈٹا رہا، زہر کا پیالے کی سزا کو پورا کر گیا، مگر حق کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن سزا دینے والے اور سزا دلوانے والے، ان کے نام تک کوئی نہیں جانتا، لیکن سقراط کو سب جانتے ہیں، آج تک جانتے ہیں. اسی طرح سائنسدانوں کو اذیتیں پہنچانے والے، انہیں قتل کرنے والے، قتل
کرنے کا حکم دینے والے زندہ نہیں رہے، نہ ان کا کوئی نام جانتا ہے، مگر سائنسدانوں کے نام زندہ رہے۔ میرے نوجوان بیٹے بیٹیوں، میری بہنوں بھائیوں، دیکھیے بلوچ نوجوانوں کا 1947 سے معاشی قتل عام اور فزیکل ایلیمینیشن کیا جا رہا ہے۔ بلوچ ینگسٹرز کی لاشیں سڑکوں پہ سر بریدہ لاشیں، میوٹیلیٹڈ باڈیز، مستقل ان کو پکڑنے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد، تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد سر بریدہ میوٹیلیٹڈ باڈیز ویرانوں، صحراؤں، ریگستانوں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو سندھ کے حقوق کی بات کرنے میں سچے اور مخلص ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے اذیتیں پہنچا کے ان کی لاشیں بھی پھینک دی جاتی ہیں۔ طالبان کے خلاف آپریشن کے نام پر، نام نہاد آپریشن رد الفساد ہو یا ضرب عصب ہو، اس کے نام پر کوئی جہادی آؤٹ فٹس تنظیم کو نہ مارا گیا، نہ پکڑا گیا، نہ ان کے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا، لیکن طیاروں سے بمبارڈمنٹ کی گئی، کرائی گئی، ڈرونز کو اجازت دی گئی۔ کس نے؟ میں نے؟ جی نہیں۔ آپ نے؟ جی نہیں۔ پاکستان کی نام نہاد بہادر فوج، بہادر، انتہائی بہادر اور اعلیٰ معیار رکھنے والی انتہائی ملک دشمن آئی ایس آئی، عوام دشمن آئی ایس آئی اور پیرا ملٹری رینجرز، پیرا ملٹری فرنٹیئر کانسٹیبلری اور اسی طرح کی دیگر اور پیرا ملٹری فورسز۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے پولیس کا، آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، ایس پی ہو، ڈی ایس پیز ہو، ایس ایچ اوز ہو، ان سے نیچے والے افسران ہو، ان سے نیچے والے حوالدار ہو یا لاس نائک ہو، نائک ہو یا عام پولیس والے ہوں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے افسران جتنی تنخواہ نہیں ہے اس سے 1000 گنا زیادہ وہ ایک دن میں خرچ کر ڈالتے ہیں، ان کے گھر والے خرچ کر ڈالتے ہیں، تو پھر سپاہی بھی تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ ہی رنگ بدلتا ہے، پکڑتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی 50 روپے، 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000، 2000 کی رشوتیں لیتا ہے اور پکڑا جائے تو نوکری سے بھی جاتا ہے اور سزا الگ ہوتی ہے، مگر آج تک کسی آئی جی، ڈی آئی جی کو سزا نہیں ہوئی۔ اسی طرح کبھی آئی ایس آئی کے کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو دھماکے کروانے، اس کی پلاننگ کرنے اور ایگزیکیوٹ کرنے والے جو ان کے اپنے تیار کردہ جہادی گروپ سے، ان میں سے کسی کو نہ سزا ہوئی نہ پکڑا گیا۔ لال مسجد، ریڈ ماسک اس کے سامنے مثال ہے۔ احسان اللہ احسان آج بھی آئی ایس آئی کے
सेफ हाउसेज में सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहा है, सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहा है। एपीएस के बच्चों के कातिलों का, साजिश तैयार करने वालों का और उसकी तहकीकात की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। ओझड़ी साने की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और बड़े बड़े साहनेहात मुल्क में हुए, फौजी और एटमी तंजीबात पर हमले हुए, आईएसआई के हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए। आप पारा वाले पर नहीं, लेकिन और दीगर छोटे बड़े आईएसआई के मराकज पे भी हमले हुए। लेकिन जीएचक्यू जो सबसे बड़ा इदारा है, उस पर हमला हुआ, कोई रिपोर्ट आज तक सामने आई नहीं आई। किसी जर्नैल को उसका जिम्मेदार करार दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुमोटो एक्शन लिया, किसी जज ने लिया नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी नोटिस लिया तो सिविलियन गवर्नमेंट्स के खिलाफ लिया, मुंतखब वज़राए आज़मों के खिलाफ लिया और फैसले भी सुनाए। क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना ज्यादा बड़ा जुर्म है या पाकिस्तान तोड़ना ज्यादा बड़ा जुर्म है? तो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश और बंगाली माँ बहन बेटियों भाइयों बुजुर्गों पर जुल्म करने वाले जो हैं, मजालिम ढाने वाले जो हैं, उन्हें सजा हुई। जब इन बड़े बड़े वाकयात में नहीं हुई तो मुहाजिर किस गिनती में, उन्हें 70 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक फर्जंदे जमीन, सन ऑफ द सॉइल या सन्स ऑफ द सॉइल, जमीन के बेटे, ये जमीन का बेटा, तस्लीम नहीं किया जाता। एक बेटी ने आवाज खोली कौम की, जो कौम की बेटी नहीं बल्कि आपकी, हम सब की बहन है, आशा कुलाए लई। उसने सच और हक बात कही तो खुली धमकियां सूबाई वुज़रा ने दी, तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक देंगे। आज वो घर, वो बेटी अपने बूढ़े वालिद के साथ, छोटी बहन के साथ, दीगर फैमिली के साथ अपना गांव, अपना शहर, अपना कबीला, बरसों की गलियां, बरसों की यादें छोड़कर शहर में मुंतकिल होने पर मजबूर होना पड़ा। उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। ताहाल मैंने कल के मैसेज में पैगाम दिया था पुलिस वालों को, डीआईजीज, आईजीज, एसएचओज, डीएसपीज, एसपीज, सीटीडी और रेंजर्स के बुज़दिल डीजी रेंजर्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, जिन्हें कॉलोनल्स बोलते हैं, कैप्टन्स, मेजर्स, बुज़दिल, 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 ये पुलिस के अफसरान, जालिम व जाबिर, ये आईएसआई, डीजी रेंजर्स के कहने पर
ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. مہاجر نوجوانوں کو پکڑو، انہیں قتل کر دو. یہ نہ ملے کارکن تو ان کی ماں اور بہنوں کو گرفتار کر کے لاک اپ کر دو، ان کو لاک اپ کر دو، ان پہ مقدمات بنا دو. لاپتہ ساتھیوں کے والدین، مائیں بہنیں فریاد کریں اپنے بیٹوں کی بازیابی کے لیے تو ان کے اوپر ظلم و بربریت کرے. مرد جو عورت پر ہاتھ اٹھائے چجائے کہ فوجی. کہتے ہیں مقدس ادارہ، یہ مقدس ادارے کے افسران و جوان اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ وہ ماں بہن بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان پہ جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں. یہ بزدل ہے، بزدل ہے، بزدل ہیں. انہوں نے 1947 سے لے کر آج تک درجنوں جنگوں میں سے چھوٹی بڑی ایک جنگ بھی نہیں جیتی. ہر جنگ میں یہ فرار ہوئے ہیں، یہ ہتھیار ڈالے ہیں، بھاگے ہیں. خدا کی قسم تاریخ پڑھ لو، گوگل، ویکیپیڈیا، اس کو ذرا کھول کے تو دیکھو حقائق. یہ مقدس ادارے کے فوج کے جرنیل، آئی ایس آئی کے ڈی جیز، آئی ایس آئی کے افسران ہیروئن کی اسمگلنگ یہ کریں، چرس کی اسمگلنگ یہ کریں، قتل عام کی منصوبہ بندیاں یہ کریں، اور جو ان کے سامنے الطاف حسین کی طرح ڈٹ کر بات کرے اسے غدار بولے، یا اور کوئی سویلین اگر کھڑا ہو جائے تو یا تو اس کی کنپٹی پر بندوق رکھ کے اس منتخب وزیر اعظم کی اسے کرسی سے اتار دیں یا عدالت کے ذریعے اسے نکلوا دیں. یہ مقدس فوج کے مقدس جرنیل اور آئی ایس آئی کے مقدس اور بڑی قابل آئی ایس آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو دشمنوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، جو کچھ سازشیں کرتی ہے، ادھر دھماکہ کر دو ادھر دھماکہ کر دو. یہ سچی اور حق پرست تحریک ہے، اس کو دبا دو. ایم کیو ایم کے خلاف، ایم کیو ایم 1978 سے لے کر آج کے دن تک ایم کیو ایم کے خلاف آئی ایس آئی، فوج اور اس کی دیگر ایجنسیاں سازشیں کر رہی ہیں. 86 سے پہلے یہ حملے کرتی رہی مہاجر آبادیوں پر، بستیوں پر. جب میں نے مہاجروں کو بیدار کیا، ان میں نوجوانوں میں ہمت دلائی، وہ بیدار ہوئے اور اپنے اپنے شہروں محلوں کی حفاظت کرنے لگے، اپنی اپنی گلیوں کی حفاظت کرنے لگے، تو فوج خود سامنے 1992 میں آ گئی. کس کو؟ مہاجر ایم کیو ایم سے ہی مہاجر غداروں کو، بے ضمیر فروشوں کو، ضمیر فروشوں کو، بے غیرت قوم کے شہیدوں کا لہو چاٹنے والے ضمیر فروش بے غیرت کمینے، انہوں نے غداری کر کے فوج کو شہر میں داخل کرایا، ایک ایک گھر کی نشاندہی کی. آج یہی عمل پی آئی بی ٹولے کے
بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام والے، جن کو عوام نے نام دیا، انہیں اب گلی کا کتا بھی ووٹ نہ دے۔ اسی طرح پی ایس پی، یہ رینجرز پر اکڑ رہے ہیں، فوج پہ اکڑ رہے ہیں، ایس آئی پہ اکڑ رہے ہیں، یہ بزدل ہیں۔ ان پی ایس پی والوں کا خون خراب ہے، اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مخبریاں کر کر کے، جبر و تشدد کر کے، ظلم و ستم کر کے ایم کیو ایم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے آئی ایس آئی کے سازشی منصوبوں کی تکمیل کرنے کا عمل کر رہے ہیں۔ یہ بھتہ خور یہ تھے، قاتل یہ تھے، جابر یہ تھے، چائنا کٹنگ کرنے والے یہ تھے، عیار یہ تھے، مکار یہ تھے، رشوت خور یہ تھے، جھگیوں چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہنے والے آج ڈیفنس کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ ضمیر فروش نوجوانوں، میرے نوجوانوں، کب تک خاموش رہو گے؟ میری قوم کی بیٹیوں، بہنوں، پڑھی لکھی کب بیدار ہوگی تم لوگ؟ گھر گھر الطاف بھائی کا پیغام پہنچاؤ، اور قبائلی علاقوں کے خیبر ایجنسی کے لوگوں سے کہتا ہوں، قبائلی علاقوں کے لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ نوجوانوں، تمہاری قوم کی آشا کلالئی بیٹی، میری بہن، تمہاری بہن بیٹی، اسے گھر چھڑوا دیا تم نے؟ قبائلی علاقے کے نوجوانوں نے اس کے گھر کا حصار کر کے، اپنی جانیں قربان کر کے یہ کیوں نہ کہا، بہن پہلے ہماری لاشیں گریں گی، پھر تمہارا گھر کوئی مرد کا بچہ گرانے آئے گا؟ میں نے کل بھی کہا تھا، فوجیوں، فوج کے جرنیلوں، کور کمانڈروں، تم وردی پہن کے جتنا روب ڈالتے ہو، میں نے کہا تھا یہ بزدلی ہے۔ تم نے میرے رشتہ داروں ہی کو صرف گرفتار نہیں کیا ہے، تم نے پورے اوورسیز میں رہنے والے، کام کرنے والے کارکنوں کے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوئیوں کو، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد بھائیوں کو، حتیٰ کہ خواتین کے شوہروں کو، خواتین کے گھر میں ان کے بھائیوں کو گرفتار کیا۔ یہ بہادری ہے تمہاری بزدلو؟ تم جتنا ظلم کرو گے، یاد رکھو کور کمانڈروں، فوج کے وردی پہننے والے جرنیلوں، جب تک الطاف حسین کے جسم میں سانس ہے، میں تمہاری وردیاں اتار کر تمہارے متعفن چہروں، جسموں کو، تمہارے کرپشن زدہ جسموں کو، تمہارے جسموں پر لگے ہوئے مظلوموں کے خون کے دھبوں کو، رشوتوں کے لگے ہوئے داغوں کو، تمہارے جسم سے وردیاں اتار کے دکھاتا رہوں گا۔ آج میں نے کل سے چلانا شروع کی ہے، نوجوانوں، فال آف
ڈھاکہ پاکستان کی مقدس فوج کہنے والوں، ISI کو مقدس ادارہ کہنے والوں، جس طرح بنگال کی بیٹیوں کی ایک جھلک میں نے 70 اور 71 میں مسلمان کلمہ گو بہن بیٹیوں کے ساتھ اس مقدس ادارے کے افسران، فوجی جرنیلوں، کرنیلوں، بریگیڈیئروں اور جوانوں نے کیا ظلم کیا ہے، آج MQM کی ویب سائٹ پہ دیکھ لینا۔ جتنا تم فوج کے لوگوں، ان لوگوں کو، گرفتار لوگوں کو، لاپتہ لوگوں کو بازیاب نہیں کرو گے، میں اتنے تمہارے روز روز کپڑے اتاروں گا جب تک جسم میں جان ہے، اور تمہارے مکرو جسموں کو تعفن زدہ تمہارے جسموں کو عوام کے سامنے لاؤں گا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کتنا تعفن تمہارے جسموں میں دفن ہے، رگوں میں تعفن زدہ بدبودار خون تمہاری رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ مہاجر ماؤں پر تم نے ہاتھ اٹھایا، بزدلوں، خدا کے اندھیرے اندھیر نہیں۔ پولیس والوں تم بھی سن لو، IG DIG تم بھی سن لو، کارکنوں، ساتھیوں، تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے نام، پتے، تصویریں کہیں سے ہمیں فیکس کر کے جمع کراتے رہو، نام، ولدیت، جو ملے، جتنا ملے، کیونکہ وقت آئے گا انشاءاللہ صحیح یوم حساب بھی ہوگا اس زمین پر، اور ایک ایک ظالم سے جیسے حسینہ واجد نے بدلہ لیا اور لے رہی ہے بہادر کی بچی، بہادر باپ کی بہادر بیٹی، اسی طرح تم سے قوم اور قوم کی بیٹیاں، اپنے بھائیوں، اپنے والدین، ان کے بچے جوان ہو کر تم سے بدلہ لیں گے۔ ایک ایک قطرے کا اپنے باپ کے، اپنے بھائی، ایک ایک بہن اپنے بھائی کا، ایک ایک بیوہ اپنے شوہر کا حساب لے گی۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، فوج والوں، ISI والوں، رینجرز والوں، غنڈا گردی بند کر دو، بدماشی بند کر دو۔ آئینی غیر آئینی یہ چیز ہوتی کیا ہے تمہارے نزدیک؟ آئین تو تمہارے پیر کے بوٹوں کے نیچے دبا ہوتا ہے۔ آئین کی کیا طاقت؟ بزدلوں، لہذا میں کہتا ہوں مہاجروں پر، بلوچوں پر ظلم بند کر دو، قبائلیوں پر ظلم بند کر دو۔ ورنہ یاد رکھو یوم حساب تمہارا قریب آیا چاہتا ہے۔ اسیروں کو رہا کرو، جھوٹے مقدمات ختم کرو۔ ابھی اور سنیے، میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کل سے، فلاں جگہ سے CTD پولیس نے، رینجرز نے فلاں بختاخور کو ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا، فلاں اس کا نام ہے جس کا تعلق لندن سے ہے۔ جھوٹے عیار مکار رینجرز کے افسران، ISPR کے افسران، ISI کے DG، فوج کے کور کمانڈروں، خدا رسول نام سے، قرآن نام کا تمہیں کوئی لحاظ پاس، کوئی ڈر اور خوف اللہ کا نہیں ہے۔
اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو گئے ہو، جھوٹ بولتے ہو. جس کے نام ہم نہیں جانتے جو پکڑا جاتا ہے، اس کا تعلق لندن سے ہے. ٹینکوں سے پانی کے تم جہاز نکال دو، پانی کی زمینی ٹینکیوں سے ٹینک نکال دو، تم قبرستانوں سے اسلحہ نکال دو، دیواریں توڑ توڑ کر پوری DSNG وینس کو بلا کر کیمرے فٹ کرا کے دیوار توڑنا شروع کرو. بالکل صاف ستھری دیوار، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہیں، لیکن ہتھوڑوں سے اس کو توڑواؤ تو اسلحہ نکلے گا. واہ واہ، یہ آلہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ آلہ تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ایسا کہ دیواروں کے، وہ بھی سیمنٹڈ دیواروں کے پیچھے چھپا اسلحہ بھی تمہارے آلے، اکوپمنٹس، تمہارے آلات جو ہیں وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں. اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کے اندر بوریاں کی بوریاں نکل رہی ہیں. جتنی دیوار نہیں، جس میں اتنا فاصلہ نہیں، گنجائش کا کہ وہ اتنا اسلحہ وہاں رکھا جائے، 100-200 بوریاں اسلحہ کی نکال لیتے ہیں. یہ بڑی بڑی رائفل ہے، بڑے بڑے LMG، پتہ نہیں کیا کیا نکال لیتے ہیں. یہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک نکال لیتے ہیں. یہ مقدس فوج کے ادارے، ISI کے ادارے، پیرا ملٹری رینجرز کے ادارے، یہ بہادر DG رینجرز، بریگیڈیئرز، یہ بہادر کے بچے ہیں. خدا کی قسم، اگر ہمارے ہاتھوں میں بھی اللہ کی قسم ان جیسا اسلحہ ہوتا اور ہمارا پیغام جنگ ہوتا تو یہ داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے. اللہ کی قسم، اگر یہ واقعتاً مرد کے بچے ہیں، یہ مقدس تمہاری فوج اور ISI، تو ان سے کہو چھوڑیں کراچی کو. 70 سال سے کشمیر کے نام پہ پیٹ بھر بھر کے حرام کھا کھا کے ایک ایک جرنیل سالہ چلا نہیں جاتا، جس سے گائے بیل بنے ہوئے ہیں. یہ خاک لڑیں گے. یہ جاؤ کشمیر کو آزاد کرا لو نا. ان کے نام کی حرام کی کھاتے ہو تم. جاؤ کشمیر کو آزاد کراؤ، سن 71 کی جنگ کا بدلہ لو. بہادر کے بچے ہو تو. میں نے یہ کہا کہ کئی لوگ جو جرنیل اور کرنیل اور بریگیڈیئر، DG، کور کمانڈر سن رہے ہوں گے، ان میں سے بہت سو نے تو لوٹے اٹھا لیے ہوں گے کہ بھیا یہ باتیں سنی نہیں جا رہی، یہ تو کشمیر بھیج کے رہے گا ہم کو. ارے پاکستان کے لوگ ہی انشاءاللہ، تم پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے غلام ہو، نوکر ہو. حاکم بننے کا عمل اب نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. مہاجروں کو ان کا حق دینا ہوگا، بلوچوں کو حق دینا ہوگا، ورنہ پھر یہ سب کو آزادی لینی ہوگی، لینی ہوگی، لینی ہوگی. لیکن نوجوانوں، تم کو یہ آگے بڑھانا ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کو ان بے غیرت فوجیوں کی کنیزیں لانڈی بنوانا ہے. اپنی ماں بہن بیٹیوں کو، نوجوانوں کو ان کا نوکر بنوانا ہے، یا باعزت زندگی گزارنی ہے، غیرت کی، عزت کی. نوجوانوں، مہاجر نوجوانوں، تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تمہیں فیصلہ کرنا ہے. آؤ آج میں ایک سازش سے پردہ ہٹاتا ہوں. ایک اور جو سابقہ وزیر اعظم اور ان کے کسی آدمی کو بھی نہیں معلوم
میں لندن میں بیٹھا ہوں، میں سازش کو بتاتا ہوں۔ 7 تاریخ کو گزشتہ روز 8:45 بجے، ذرا غور فرمائیے، دیکھیے کڑی سے کڑی ملائیے، 8:45 بجے بندر روڈ لاہور پر سگیاں پل، بندر روڈ لاہور پر سگیاں پل کے قریب 3 دنوں سے کھڑے پھلوں کے ٹرک میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص تو جاں بحق ہو گیا اور 40 کے قریب زخمی ہوئے۔ دھماکے کے قریب 3 منزلہ عمارت بھی زمیں بوس ہو گئی۔ لاہور میں سکھیاں پل کے نزدیک رات 8:45 بجے ہونے والے دھماکے سے ارد گرد کے دکانوں کے، گھروں کے، عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، بہت سی متعدد گاڑیاں اور ایک نجی اسکول بھی تھا، وہ بھی تباہ برباد ہو گیا، زمیں بوس ہو گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میں نے جیسا بتایا کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے میں تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے لاشیں بھی نکلی، زخمی بھی نکلے۔ اور بعد میں بہت بعد میں پولیس آئی اور دیگر ایجنسیوں کے لوگ آئے کہ یہ کیسے دھماکہ ہوا، اور پنجاب رینجرز کے، جہاں بھی رینجرز آ گئی، پنجاب رینجرز کے کمانڈر بریگیڈیئر عاصم علی بھی پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد دھماکہ کروا کر ISI والوں نے اس کو بھیج دیا سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر عاصم علی کو، جا کے منشی اسپتال لاہور میں پہنچ کر عیادت کر لو۔ IG وزیر اعلیٰ نے IG کو ہدایت کر دی کہ رپورٹ دے دو۔ MQM کی خبر ابھی میں نے بتایا کہ کسی کے جس پہ الزام لگاتے ہیں، جھوٹا الزام کہ MQM لندن کا، یہ اسلحہ نکلا MQM کا لندن کا، یہ ٹینک نکلے، یہ ہوائی جہاز نکلے، اینٹی ایئر کرافٹ گن نکلی، یہ سب MQM کے لندن کا اسلحہ تھا۔ 3 دن تک یہ پٹیاں چلاتے رہتے ہیں، اور آج لاہور میں یہ جو کل دھماکہ ہوا ہے 8:45 بجے، میرے پاکستان کے سننے والوں لوگوں، تم بتاؤ قسم کھا کے خدا اور رسول کی کہ انہوں نے کتنے چینل سے، انہوں نے جس طرح ہمیشہ دھماکوں کی کوریج ٹی وی والے کرتے ہیں، نہ ختم ہونے والی 12 گھنٹے تک، دھماکہ اتنا بڑا تھا، کہتے ہیں کہ 15 سے 20 کلو بارود تھا اس کے اندر۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، دھماکہ ہوتا ہے پیر کے دن 8:45 بجے، سابق وزیر اعظم کو آنے کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ اتوار کو لاہور پہنچ کے وہاں سے، یعنی بندر روڈ وغیرہ کے علاقے کے قریب یا وہاں سے کہاں سے، مجھے لاہور کا جغرافیہ نہیں معلوم، لیکن وہاں سے گزریں گے، لوگ بھی آئیں گے، مجمع بھی ہوگا،
اور ISI کا اشارہ ملتے ہی ریموٹ کا بٹن دبے گا اور دھماکہ ہو جائے گا. سارا جو سابق وزیر اعظم کے محبت کرنے والے ہوں گے وہ سب ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے. تمام جگہ خوف و ہراس پھیل جائے گا، بھگدڑ مچ جائے گی. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ پروگرام ہی بدل گیا کہ معلوم ہو اب اتوار کو نہیں، وہ اب بدھ کو آئیں گے. ہائی وے سے نہیں، اب GT روڈ سے آئیں گے. اس پہ بھی اعتراض. یعنی فوج کی مرضی سے آپ اپنے گھر پہنچے، ISI کی مرضی سے اپنے گھر پہنچنے کا راستہ جو ISI فوج کا کمانڈر بتائے اس کے اشارے پہ چلے، اس راستے پہ چلے، اپنی پسند کے راستے سے اپنے گھر نہ پہنچے. یہ ملک ہے، یہ قصائی خانہ ہے. یہ قصائی کی دکان پہ بھی قصائی کتنی ہوشیاری کرے مگر گاہک جو ہے اپنی پسند کا گوشت بالآخر تھوڑا بہت تو لے ہی لیتا ہے. یہ تو چھیچڑے بھی اٹھانے نہیں دیتے کہ گھر کی بلی کو کھلائیں گے دے دو، وہ بھی نہیں دیتے. یہ فوجی، یہ ISI والے. تو جب یہ پروگرام تبدیل ہوا تو اب کیا کریں؟ خیال تھا نہیں، پھل لدے ہوئے تھے. گرمی شدید ہے، برسات بھی چل رہی ہے، اور کہیں کہیں پانی ہے، کہیں کہیں دھوپ ہے. حبس میں پانی ملا، ریئیکشن ہوا، بارود دھماکے میں تبدیل ہوا، اڑ گیا. نواز شریف صاحب، اللہ نے آپ کی زندگی بچا لی، اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور مسلم لیگ کے تمام کارکنان اور رہنما شکر اللہ کا ادا کریں. ہمارے مرنے پہ تو نہ نواز شریف بولتے ہیں نہ کوئی اور لیڈر بولتا ہے، مگر میں تو الطاف حسین ہوں. اور حسینیت نام ہی خدمت کا ہے، مدد کا ہے. دوسروں کو بچانے کے لیے، اسلام کو زندہ رہنے کے لیے حسین سر کٹاتا ہے تو الطاف حسین بھی نقش حسین پر چل رہا ہے. برا لگتا ہے میری باتوں کا ہے نا. نواسہ رسول سے کیا میں نفرت کروں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جسے کرنی ہے وہ کرے. میں تو محبت کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا آخری سانس تک. چڑھنے والے چڑھتے رہیں، میں محبت کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا. مولا علی کے صدقے انشاءاللہ، مولا کائنات کے صدقے انشاءاللہ بلوچوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے اور مہاجروں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے انشاءاللہ. آشا بہن کو بھی، کلالائی بہن کو بھی اس کا حق ملے گا. کاش کے MQM کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا ہوتا تو خدا کی قسم میں 10 لاکھ کراچی سے، حیدرآباد سے، میر پور خاص کے یعنی سندھ کے شہری علاقوں سے بھیج دیتا تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی بہن کی حفاظت کے لیے، اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے، ذرا غور کیجئے، دیکھیے سیکوینس ملائیے، کڑی سے کڑی ملائیے. یہ دھماکہ ایسا ہوا کہ بلڈنگیں گر گئیں، اسکول گر گئے، آدمی مر گئے، زخمی ہو گئے. کوئی لائیو کوریج نہیں، کوئی DSNG کی کسی چینل کی کوئی گاڑی نہیں پہنچی، نہیں پہنچے یا پہنچنے نہیں دی گئی.
یہ تو ٹیلی ویژن والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، ٹیلی ویژن میں خبریں پڑھنے والے بیچارے مجبور ہیں، جو کہا جائے گا وہ خبریں کریں گے، اور اینکر پرسن جو دیا جائے گا انہیں پروگرام وہی کریں گے، ورنہ نوکری جائے گی، نوکری الگ جائے گی، ISI والے الگ پکڑ کے لے جائیں گے سیف ہاؤسز میں۔ میں پوچھتا ہوں، لاہور میں ہونے والے 7 اگست کو جو 8:45 بجے شب دھماکہ ہوا، اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا دھماکہ، اس کی کوریج کیوں نہیں دی گئی، کیوں نہیں دی گئی، کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سازش کا حصہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دبایا گیا اس کو، کہ لوگ کہیں گے ملا نہ دے کہ سابق وزیر اعظم آنے والے تھے، تو ان کو ان کے جلسے، ان کے جلوس کو یا استقبال کو خراب کرنا تھا، یا انہیں خدا نخواستہ نقصان۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تو کسی کا نقصان نہیں چاہتا، میں تو اپنے دشمنوں کا بھی نقصان نہیں چاہتا۔ اگر MQM کا کوئی ذرا سا بات آ جائے، وہ صبح سے لے کے نان اسٹاپ 50 چینلوں پہ خبر چلتی رہتی ہے، اسلحہ نکلا، اسلحہ نکلا، اسلحہ نکلا، ٹینک نکلے، توپیں نکلی۔ 120 گز کے مکان میں کتنے ٹینک آئیں گے، کتنی توپیں آئیں گی، بھائی خدا کو مانو یار۔ اس میں بھی اتنے بہادر ہیں کہ میری والدہ مرحومہ کے مکان کو جو تمام بھائی بہنوں شرعی اعتبار سے ان کی وراثت میں آئے گا، لیکن اس میں تالا ڈال دیا انہوں نے۔ تم نے میری ماں کے گھر میں تالا ڈالا ہے، اس پاکستان میں تالا لگے گا، لگے گا، لگے گا۔ لہذا پاکستان کو بچانا ہے تو سیل توڑ دو، 90 کھول دو، سیل توڑ دو، 90 کھول دو۔ میں نے تو ہاتھ ساتھیوں کے کھول دیے ہیں، اگر کھلے ہاتھوں بچے نے ہاتھ چلانا شروع کیے تو پھر بچہ نہیں دیکھتا کہ آنکھ میں لگ رہی ہے، ناک میں لگ رہی ہے، کان میں لگ رہی ہے، کہاں بچہ ہاتھ مار رہا ہے، پھر بچنا، پھر شکایت مت کرنا۔ 3 دنوں سے کھڑا تھا، اور ہاں، علاقے کے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی، علاقے کے تھانے بندر روڈ سائیگاں پل کے قریب جو ٹرک میں دھماکہ ہوا، وہاں کے لوگوں نے اطلاع دی، 3 دن سے یہ ٹرک کھڑا ہے اور عجیب ہمیں اس میں کچھ مشکوک لگ رہی ہے۔ تو تھانے میں 2 سپاہی تھے علاقے کے، کہنے لگے تھانے میں نہ SHO ہے، نہ DSP ہے، نہ SP ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں ہے، کہنے لگے سب کراچی گئے ہوئے ہیں MQM کے لندن کے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے، ٹارگٹ کلرز کو پکڑنے کے لیے، زمینوں سے، پارکوں سے، قبرستانوں سے، میدانوں سے اسلحہ نکالنے کے لیے کراچی ٹیم گئی بھی ہے۔ کس نے مظاہرہ کیا تھا؟ بہن نے، اس کے ماں بھائیوں کو، شوہروں کو، ان کے بھائیوں کو اٹھانے کے لیے گئی ہے کراچی۔ لہذا کوئی پولیس نہیں تھی وہاں پہ۔ کسی نے دیکھی پولیس؟ کسی نے ٹیلی ویژن پہ اگر تھوڑی بہت بھی خبر دیکھی ہو تو کسی نے دیکھی؟ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی رینجرز والو، فوج والو، ISI والو، مکالمہ کرو،
ڈائلاگ تمہیں کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل ڈائلاگ نہیں ہوگا، پھر یا ہمارے ہتھیار ڈلیں گے یا تمہارے ہتھیار ڈلیں گے، اور انشاءاللہ 93 کا ڈبل ہی ہوگا اس مرتبہ۔ 93 ملٹی پلائی بائی 93 کیا ہوتا ہے یار؟ ذرا بتاؤ کوئی کیلکولیٹ کر کے۔ 93 ملٹی پلائی بائی 93، ساتھیوں اسٹوڈینٹس میں آپ سے یوتھ بات کر رہا ہوں، 93 ملٹی پلائی بائی 93 اب 186 کا مطلب یہ کہ پہلے 93,000 ڈلے تھے، اب 2 لاکھ ڈلیں گے، یعنی 1,86,000 بنتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی ڈلیں گے، کم از کم 2 دگنے تو ہوں گے نا۔ سال بھی تو بہت ہو گئے ہیں اس پاکستان کے بعد، آبادی بھی بڑھ گئی ہے، فوج بھی بہت بڑھ گئی ہے، جہادی بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ جیلوں سے اسیروں کو رہا کر دو، رشتہ داروں کو رہا کر دو، بزدلوں، ورنہ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کامریڈز کی طرح، جس طرح کامریڈز نے زار روس کے خلاف نوجوانوں نے خود بدلہ لینا شروع کیا تو فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، پولیس کو ہتھیار ڈالنے پڑے، روس کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے بادشاہ کے پاس جا کر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو عوام جی ایچ کیو پہ قبضہ کر لے، عوام آپ پارا پہ قبضہ کر لے۔ کیا سمجھیا تم نے سویلینز کو؟ وردی پہن کے تم زمین پہ خدا بن رہے ہو؟ نمرود کا، حامان کا، شداد کا، فرعون کا حشر نہیں دیکھا؟ ایک اور رہنما ہے، کہتے ہیں جی ٹی روڈ سے کیوں گزر رہے ہیں؟ کیوں کیا تکلیف ہے تمہیں جی ٹی روڈ سے گزرنے سے؟ کیا تکلیف ہے؟ میں کچھ کہوں؟ یہ لائیو یہ میرا آڈیو میں خطاب جا رہا ہے، آڈیو میسج، آڈیو پیغام، کہوں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک لیڈر ہی نہیں، ایک اور لیڈر ہے جو مجھے سزا دلانے لندن بھی آئے تھے، وہ پارلیمنٹ کے تالے توڑ دیں کچھ نہیں، وہ ٹی وی میں گھس جائیں کچھ نہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں کچھ نہیں، وہ ریڈ زون میں داخل ہو کے 3 مہینے تک دھرنا دیں کچھ نہیں، وہ کہے شادی کی بات اس لیے کی ہے کہ لڑکیاں آئیں گی، ان کے پیچھے لڑکے آئیں گے۔ بے غیرت، بے شرف، تو میرے خلاف لایا تھا نا یہاں پر فائلیں، اور بڑے لندن میں جلسے کیے تھے کہ میں الطاف حسین کو آخری انجام تک پہنچاؤں گا۔ آج بتا تیرا انجام کیا ہے؟ یہ ہے قدرت کا مکافات عمل۔ میرا صرف میں ایک ہی طاقت پر یقین رکھتا ہوں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، بس، فنش، فل اسٹاپ، پیریڈ، فل اسٹاپ۔ صرف خدا کی طاقت ہے، اور زمین پر عوام کی طاقت ہے، خلق کی طاقت ہے، پھر راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو وہ میں بھی ہوں۔ سب تخت اچھالے جائیں گے، سب میڈل اتارے جائیں گے، سب وردیاں اتاری جائیں گی،
سب ٹوپیاں گرائی جائیں گی، تمہارے گلے میں پھندے ڈالے جائیں گے، پھر راج کرے گی سویلین۔ عوام آؤ، بولے جاؤ، میں بھی بولتا رہوں گا، اور گرفتاریاں کرو، ہم نہیں ڈرنے والے تمہاری گرفتاریوں سے۔ ہاں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رات دن کی نیندیں ہماری حرام ہیں، اللہ تمہاری اولاد، تمہاری ماں بہن بیٹیوں کی بھی نیندیں حرام کرنے کا بندوبست کر رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے۔ معافی مانگ لو آج ہی، 90 کھولو، اسیروں کو رہا کرو، شہداء کے لواحقین کو معاوضہ دو، لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کرو، ایم کیو ایم کی سرگرمیوں پہ سے پابندی ہٹاؤ۔ بائیس اگست یوم نجات اور 14 اگست کہہ رہے ہیں جشن یوم آزادی۔ ابے تم فوجیوں، آئی ایس آئی والوں، رینجرز والوں، میری ماں اور بہنوں کو لاک اپ میں ڈال کے قید کرو۔ قیدی آزاد ہوتا ہے یا قید ہوتا ہے؟ جو قید ہوتا ہے وہ جشن آزادی کیسے منا سکتا ہے؟ ارے قیدی کو آزاد کرو تو جشن منے گا۔ قید میں ڈال کے بول رہا ہوں جشن مناؤ۔ یوم سیاہ ہوگا 14 اگست کو۔ پاکستان میں کسی کو کالا جھنڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارے گھر والوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اوورسیز کے لوگ، ان کے بہت فیکس آ رہے ہیں، میں نے کسی سے نہیں کہا آپ لگاؤ۔ اب اگر عوام اوورسیز کے لگ کرتے ہیں تو میں ان کو ہدایت نہیں کر رہا، نہ منع کر رہا ہوں نہ ہدایت کر رہا ہوں۔ کیوں کہ کسی کا باپ، کسی کا کزن جو اوورسیز میں رہتے ہیں، ان کے رشتہ داری تو پاکستان میں رہتے ہیں، کراچی اور سندھ کے شہروں میں، تو ان کی ماں بہن بیٹیاں جب ظلم کا نشانہ بنائی جائیں گی، مقدس نام نہاد مقدس فوج، رینجرز اور آئی ایس آئی کے ہاتھوں، تو پھر پولیس کے ہاتھوں، تو پھر یہی ہوگا جو وہ فیکس بھیج رہے ہیں، ای میل بھیج رہے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز بھیج رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب، آپ نہ بولیں، وزیر اعظم تھے آپ کے دور میں، ہمیشہ قتل عام ہوا ہے، لیکن الطاف حسین ایسا نہیں ہے۔ تم نواز شریف ہو، تم میں اور الطاف حسین میں یہ فرق ہے کہ تم بول رہے، کچھ نے بولنا شروع کیا ہے، میں تو عرصہ دراز سے بول رہا ہوں اور آج بھی کھل کے بول رہا ہوں، تم نے ہمارے قتل پہ مذمت نہیں کی، میں تو آج تمہاری حمایت نہیں بلکہ انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ بدھ کے لیے سارے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کس طرح نواز شریف کو لانا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے، لیکن بھگتتے 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 تمہارے ہاتھ جب تھکنے لگیں گے تو ہماری باری شروع ہوگی۔ جب ہماری باری شروع ہوگی، آج ایک صاحب کہہ رہے تھے، جو کہتے تھے بس امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اٹھنے والی ہے، اٹھنے والی ہے، آج وہی منحوس شخص بول رہا ہے سازش کس نے اشارہ کیا ہے کہ کیا ہائی وے سے نہ جاؤ، کون سے روٹ سے، جی ٹی روڈ سے جاؤ، جی ٹی روڈ سے جاؤ، یہ اشارہ کس نے دیا ہے؟ ابے تجھے اشارہ امپائر، تیرا کس طرف، کون سے امپائر کی طرف تیرا اشارہ تھا؟ منحوس شخص۔ نوجوانوں تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے؟ بیٹیوں تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے؟ مہاجر قوم کی بیٹیوں، مہاجر قوم کے بیٹوں، کیا کر رہے ہو؟
الطاف حسین کے ساتھ اگر تھک گئے ہو, چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو, چھوڑ دو, چھوڑ دو. میں نے نعرہ نہیں جدوجہد کی ہے, میں نے اپنی زندگی کے 40 سال لگائے. میرے ساتھی شہید ہوئے تو میرے گھر کا بھائی اور بھتیجا بھی شہید ہوا, میرا بہنوئی بھی گرفتار ہوا, میرے آج بھی رشتہ دار گرفتار ہیں. اگر اور لاپتہ ہے تو ان کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو میں صرف اپنے بھائیوں کا رونا رہوں, اوروں کے تو بھائی اور رشتہ دار پکڑے گئے ہیں. میں تو سب کے بیٹوں کی رہائی کی بات کر رہا ہوں, بازیابی کی بات کر رہا ہوں. رینجرز والوں خدا کے لیے, فوج والوں خدا کے واسطے, اللہ رسول کے واسطے ظلم بند کر دو. یہ پاکستان کے لیے تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو آئی ایس آئی والوں, اور یہ تم جہادی انجمنوں کو جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز میں تبدیل کر رہے ہو نا, عوام کو الو نہیں بنا سکتے. اے فوجیوں, تمہاری اتنی عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو ایسٹ پاکستان نہ جاتا, اگر عقل ہوتی تو بار بار آئین نہ ٹوٹتا. تو میں مہاجر یوتھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں مہاجر, girls and boys, what do you want? Do you want to retreat and surrender? Should we surrender or retreat? Okay, colleges ke girls and boys, should we retreat or surrender? Retreat or surrender? Should we bow down? اچھا, اب بچے بچیوں سے پوچھتا ہوں اسکول کے, بیٹے بیٹیوں بتاؤ بتاؤ بتاؤ. کالج کی بچیوں سے, بیٹیوں سے اور بیٹوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ بتاؤ بتاؤ, ہتھیار ڈال دے. ہتھیار سے مراد ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے, یعنی جدوجہد ترک کر دے, پیچھے ہٹ جائیں. نہیں, کیا کہا؟ آواز آ رہی ہے مجھے تو کہ بچے بھی کہہ رہے ہیں, بچیاں بھی کہہ رہی ہیں, نہیں نہیں, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں, قربانیاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی دی, اور اولاد رسول نے تو 6 سال کے علی اصغر نے بھی دے دی. اولاد رسول نے, حضرت عباس علمدار نے دے دی, مولا علی نے دے دی, حسن حسین نے دے دی. اور بیویوں میں بی بی زینب, ام کلثوم, کس کس کا نام لوں, بیٹی سکینہ, ننھی منی چاند سی بیٹی, تھپڑی تھپڑ منہ پہ مارے. ان فوجیوں کی طرح یہ یزیدی فوج پاکستانی عمل کر رہی ہے. یہ پاکستانی مسلمان فوج نہیں, یہ یزیدی فوج ہے, یزیدی آئی ایس آئی ہے, یزیدی رینجرز ہے, یزیدی پولیس ہے. فیصلہ کر لو کدھر جانا ہے نوجوانوں. میری بات ختم ہو گئی, آج کی بات ختم ہو گئی. ساتھیوں, وہ آپ نے کٹنگز دکھائیں آج کے دھماکے کی, آج کے دھماکے کے فوٹوگرافز دکھائے, نہیں دکھائے تو دکھا دیجئے. لاہور میں تکیہ پور کے نزدیک رات 9:15 بجے کے قریب فروٹ سے لدے ٹرک میں خوفناک دھماکہ, ٹرک, متعدد گاڑیاں اور نجی اسکول کی 3 منزلہ عمارت تباہ. جیسا کہ جیو نیوز کو موصول ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آؤٹ پال روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق چل رہا تھا, یہ اچانک دھماکہ ہو گیا. کئی عمارتوں کے شیشے پھوٹ گئے, 33 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوراً منشی اسپتال منتقل کر دیا گیا. عمارت کے ملبے سے ایک شخص کی لاش بھی نکال لی گئی. زخمیوں میں بچے بھی شامل. 16 زخمیوں کو طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا. سی سی ٹی نے ٹرک میں بارودی مواد کا شبہ ظاہر کیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے منشی اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی. ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں سے بال بیرنگ کے شواہد نہیں ملے. ڈاکٹر آیا, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے بغیر تو بال بیرنگ کے ایسے جس کو کہا جائے, مگر بہرحال حقیقی فیصلہ انتظامیہ اور پولیس میں ہو گئی. پنجاب رینجرز کے سیکٹر کمانڈر برگیڈیئر آصف علی بھی منشی اسپتال پہنچے اور زخمیوں کی عیادت کی. ایک زخمی اور
پہچانا گیا تو محفوظ ہوا ہے بجلی کا یہ نہیں پتا کہ چلا کہ کہاں سے ٹچ ہوا ہے کہاں سے کیا ہوا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی ہے. کیمرہ مین رضوان بٹ بدر منیر اور ساتھ رپورٹر احمد فراز میاں عابد امید پروان عمدہ انعام کے ساتھ ظاہر شیبانی جیو نیوز لاہور. اجازت چاہتا ہوں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. نعرہ اپنے بلوچ بھائیوں بہنوں جو جن کے بھائی مار دیے گئے، ان بلوچ بہنوں بیٹیوں کے لیے میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن دیکھو میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں. تمہارے شہید بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں. نعرہ بلوچ، نعرہ بلوچ، نعرہ بلوچ، جیے مہاجر، جیے بلوچ. ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی. خدا حافظ.